علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے، ایمانیات کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، حلال اور حرام کے اعتبار سے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضه ودینہ، جو شخص شبہات اور مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی آبرو بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر پڑ جائے۔ ایک دوسری روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کو مثال سے سمجھایا، فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى، آپ نے فرمایا الا لکل ملک حمى وحمى اللہ محارمہ، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اب ایک چراگاہ ہے جو حکومت کے جانوروں کے لیے مخصوص ہے، تو فرمایا جو اس کے باہر کی جو چراگاہ ہے وہ عوام کے لیے ہے، تو جو عقل مند چرواہا ہوگا وہ اس مخصوص چراگاہ کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب قریب جائے تو جانور ہے وہ اس مخصوص چراگاہ کے اندر منہ مار دے اور پھر یہ مجرم بن جائے حکومت کا۔ اس دونوں چراگاہ کے درمیان میں ایک میڑ بنی ہوئی ہے جو دونوں کو الگ کرتی ہے، درمیان میں چاروں طرف اس کے میڑ بنی ہوئی ہے۔ اب جو میڑ کے اوپر اگی ہوئی گھاس ہے اس کے سلسلے میں اختلاف رہے گا۔ حکومت کا نظریہ یہ ہوگا کہ چونکہ عوام کے لیے باہر کی چراگاہ کی اجازت ہے لہذا میڑ کی چراگاہ پر ان کو اپنا جانور نہیں چرانا، اور عوام کا نظریہ یہ ہوگا کہ چونکہ اندر کی چراگاہ بادشاہ کی ہے، حکومت کی ہے، لہذا میڑ اندر کی چراگاہ میں شامل نہیں ہے، اس پر ہم اپنا جانور چرا سکتے ہیں۔ یہ میڑ کی جو گھاس ہے یہ مشتبہ ہے، ایک طرف سے لگتا ہے کہ حلال ہے عوام کے لیے، ایک طرف سے لگتا ہے کہ عوام کے لیے حرام ہے۔ اس مشتبہ چیز سے جو آدمی بچے گا یہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کے اندر ایک صریح حرام چیز کا تذکرہ ہے، تذکرہ تو اور چیزوں کا بھی ہے لیکن اس وقت مجھے گفتگو صرف شراب کے اوپر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر رجسن گناہ ہیں، ناپاکی ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ لہذا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. 4 چیزیں بیان کی گئی. سب سے پہلے کہا گیا ناپاکی ہے، پھر کہا گیا شیطان کے کام ہیں، اس کے بعد کہا گیا فاجتنبوہ لہذا تم اس سے بچو، اور پھر فرمایا گیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اللہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے. فی الخمر والمیسر جوا اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان آپس میں دشمنی اور عداوت پیدا کر دے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. فہل انتم منتہون تو کیا تم رکو گے؟ تم شراب اور جوئے سے رک جاؤ گے؟ 3 چیز اس میں بیان کی گئی. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ شراب، جوا اور دوسری حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. وَاحْذَرُوا، اور تم بچتے رہو شراب اور جوئے سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اتنی چیزوں کے بعد بھی کیا تم رک جاؤ گے؟ شراب سے 10 طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے رکنے کی ترغیب دی ہے اور منع فرمایا. شراب ایسی ہی حرام چیز ہے، لیکن چونکہ شراب عرب کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت بتدریج نازل فرمائی. اسی کو کہتے ہیں تربیت. کسی چیز کو اس اعتبار سے آگے بڑھانا کہ وہ چیز خراب نہ ہونے پائے اور اچھی بن جائے. نشو و نما اس اعتبار سے کرنا کہ اس کے اندر کسی طرح کی خرابی نہ پیدا ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتلایا کہ شراب رزق حسن نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ شراب، کھجور اور انگور سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو اور نشہ بھی حاصل کرتے ہو. تو پتہ چلا کہ شراب اچھا رزق نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی. یہاں پر یہ بتلا دیا کہ شراب اگرچہ تم پیتے ہو لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہوا ہے. ابھی بھی شراب مطلقاً حرام نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ان آیات کے نتیجے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے میں سے بعض افراد چھوڑتے چلے گئے. جب آیت تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا تو کچھ صحابہ نے چھوڑ دیا کہ جب رزق حسن نہیں ہے تو ہم کیوں استعمال کریں. جب آیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما تو کچھ صحابہ نے چھوڑ دیا کہ جب اس کا اسم اس کے نفع سے بڑا ہوا ہے تو ہم کیوں استعمال کریں. اگلی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اب
واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ابھی شراب حرام تو ہوئی نہیں تھی، بعض صحابہ نے دعوت کے اندر شراب کا استعمال کیا، اس کے بعد نماز پڑھی اور نماز میں بڑی فحش غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں۔ تو بہت سارے صحابہ نے اب چھوڑ دیا کہ جو چیز ہمیں نماز سے روک دے، نشے کی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم ایسی چیز استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ آخری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، سن 6 ہجری کے اندر شراب مطلقاً حرام کر دی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، وہ چیز جس کی کثرت زیادہ استعمال سے نشہ آ جائے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، اور ایک روایت کے اندر جس چیز کا مٹکا استعمال کرنے سے نشہ آ جائے اس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ الخمر ما یخامر العقل، خمر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگے، اس کا نام ہے خمر۔ اب یہ کسی بھی چیز سے حاصل ہو جائے، یہ ہے خمر۔ خمر حرام ہے۔ ایک بات لوگوں کے ذہن کے اندر جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ نشہ حرام ہے، نشہ سے مراد شریعت کے اندر وہی چیز ہے جس سے عقل معاف ہو جائے، عقل کام کرنا بند کر دے۔ اگر کوئی چیز بدن کی ضرورت بن گئی ہے اور اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی تو وہ نشہ نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، چائے کا وقت ہوا تو چائے چاہیے، اگر اس وقت پر نہ ملی تو سر میں درد ہو جائے گا، کام میں جی نہیں لگے گا۔ یہ بدن کی ضرورت ہے، اس طریقے پر عادی ہو گیا ہے بدن کی، اگر یہ چیز اپنے وقت پر نہ ملے تو آدمی کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ نشہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے استعمال سے عقل کے اوپر پردہ نہیں پڑتا۔ جس چیز کے استعمال سے عقل پر پردہ پڑ جائے وہ چیز خمر ہے، چاہے وہ پی جائے چاہے کھائی جائے۔ جیسے دوسرے نشہ آور اشیاء ملتی ہیں کہ اس کے کھانے کے بعد ڈرگس وغیرہ ہیں، آدمی اپنے ہوش میں نہیں رہتا، ایسی چیزیں مطلقاً حرام ہیں۔ اب چاہے اس کا جو بھی نام رکھ لیا جائے وہ حرام ہی رہے گی، نام چاہے جو بھی رکھ لیا جائے۔ موجودہ دور کے اندر بہت سارے ایسے مشروبات آ رہے ہیں جن کو شراب نہیں کہا جاتا، کچھ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا نشہ آور ہونا یقینی ہے۔ بیئر کے عنوان سے جتنی چیزیں ملتی ہیں سب نشہ آور ہیں، سب کے اندر نشہ ہے، اور یہ اس کے پینے والے بخوبی جانتے ہیں۔ لہذا نام چاہے جو بھی رکھ لیا جائے وہ چیز حرام ہی رہے گی۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ پھلوں کا جوس ہے، پھل کا جوس سکتا ہے رہا ہو، کیا کس چیز سے بنائی گئی ہے شراب، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جس وقت شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اس وقت عرب کے اندر 4 چیزوں سے شراب بنتی تھی۔ کھجور سے، سب سے پہلی شراب انگور سے بنتی تھی، اسی کو خمر کہا جاتا ہے، دوسرے کھجور سے بنتی تھی، تیسرے شہد سے بنتی تھی، اور چوتھے جو سے بنتی تھی۔ ان 4 چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی۔ یہ چاروں چیزیں عمدہ قسم کی غذا ہیں، جب تک یہ شراب نہ بنے تب تک ان سے یہ بہترین غذا ہے، ہر شخص استعمال کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ شراب بن گئی اب حرام ہے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بنی کس چیز سے،
اصل میں دھوکہ لوگوں کو اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک پھل جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے تاڑ کے اندر، اس سے شراب بنتی ہے۔ دوسری چیز لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس چیز کے اندر الکوہل ملا ہو وہ شراب ہے۔ بنیاد شراب کی یہ ہے ہی نہیں۔ شراب کی بنیاد یہ ہے کہ وہ چیز نشہ آور ہے یا نہیں، کہاں سے آئی، کیسے آئی، اس سے کوئی بحث نہیں، عنوان یہ ہے۔ لہذا چاہے اس کا نام فروٹ بیئر رکھ لیا جائے، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، اگر اس سے نشہ آتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک قوم آئے گی جن کے اپنے حالات یہ ہوں گے کہ وہ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور شراب کا نام بدل دیں گے۔ شراب پئیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے، اور ان کی مجلسوں کے اندر گانے والیاں موجود ہوں گی۔ آج جتنی ایسی محفلیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہاں شراب بھی ہوتی ہے اور میوزک بھی ہوتی ہے، اور اگر بہت اعلیٰ درجے کی محفل ہے تو وہاں مرد و عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے۔ دنیا وہ فحاشی کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، ورنہ یہ دونوں چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، ان کی صورتیں مسخ کی جائے گی، اور انہی میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ کون؟ جو شراب پئیں گے نام بدل کر۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کی حرمت بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کا نشہ بالکل واضح ہے۔ بازار کے اندر ایسی چیزیں بھی دستیاب ہیں جو شراب نہیں سمجھی جاتی۔ جتنے انرجی ڈرنک کے نام پر جتنی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو ہم براہ راست شراب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں کیا، ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں اس سلسلے میں کہ اس سے نشہ ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک چیز یقینی ہے کہ جو اس لائن کے لوگ ہیں وہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ اس کی جنس سے ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست نے اس کا تجربہ کیا اور عادی شرابیوں کو بلا کر اس طرح کے جو مشروبات ہیں وہ ان کو دیا، انہوں نے استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اسی قسم کی ایک چیز ہے، لہذا بظاہر چونکہ اس سے نشہ نہیں آتا، لہذا ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنی مہک کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے یہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، لہذا کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کا استعمال مناسب نہیں ہے، یہ مشتبہ ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات اور مشتبہ چیزوں سے بچ جائے اس نے اپنے دین کی اور اپنے آبرو کی حفاظت کر لی، اور جو ان مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ جائے قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر بھی پڑ جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو یقینی اور فیصلے کے حد کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ہم ان انرجی ڈرنکوں کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم سے پہلے لوگ زندہ بھی تھے، اپنی فرحت اور نشاط کا انہوں نے انتظام بھی کر رکھا تھا، اور اپنی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزار رہے تھے۔ ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں موت نہیں آ جائے گی۔ اور ایک بات تجربے کی بنیاد پر یہ عرض کر دوں، جو لوگ اس طرح کے مشروبات کے عادی ہو جاتے ہیں ان کا اس کے بغیر کام نہیں چلتا پھر، اور یہ صفت شراب کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہذا آج سے ہم اس بات کا تہیہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کے حرام ہونے کی قطعی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال مشتبہ ہے،
اور مشتبہ سے بچنا یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاک فی صدرک فدعہ، جو چیز تمہارے جی میں کھٹک جائے اس کو چھوڑ دو۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے اس اضافے کے ساتھ کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹک جائے اس کو چھوڑ دو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ تمہیں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے رہیں تب بھی اس کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے دل میں کھٹک گیا ہے۔ لہذا اگر انسان سلیم الفطرت ہے، ایمان اور ایمانیات کو جانتا ہے، اعمال کے اوپر ہے، تو اس کا دل فیصلہ کرے گا کہ اس کا استعمال صحیح ہے یا نہیں۔ اگر دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سوالات آتے ہیں کتابوں کے اندر اور مدرسوں کے اندر، سوال ہوتے ہیں انرجی ڈرنک کا پینا کیسا ہے۔ سوال کیوں کیا گیا؟ کسی نے نہیں پوچھا کبھی آم کا جوس پیا جا سکتا ہے کہ نہیں، سیب کا جوس پیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا انار کا جوس پیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ انرجی ڈرنک کے بارے میں سوال کیوں ہے؟ ایپی فش کے بارے میں سوال کیوں ہیں؟ سوالات موجود ہیں سب، آپ دارالفتہ کی کسی بھی ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے، ہر ویب سائٹ پہ یہ سوالات موجود ہیں۔ یہ سوال ہوا کیوں؟ اس لیے کہ دل میں کھٹک ہے۔ اس کھٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے استعمال سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ نہیں پیئیں گے موت نہیں آئے گی، زندگی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اللہ شبہات سے بچتے ہوئے اپنے دین کو خالص کر کے زندگی گزاری جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان حضرت مولانا مفتی عبد الباطن صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی طرف سے آیا ہے مسجد انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے، کہ اول تو جو گفتگو جو پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، اہتمام یہاں کیا بھی گیا تھا، وہ اہتمام ہر آدمی اپنے گھر کے اندر، اپنی نجی زندگی کے اندر آیت کریمہ کا ورد کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز، مسجد کے اوپر جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس سلسلے میں مسجد انتظامیہ کمیٹی جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کر رہی ہے اور اس پر ایک بڑی رقم صرف ہونی ہے اور ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں مسجد کا معاملہ ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اندر حصہ لیں۔ لہذا حضرت نے، میں لانا بھول گیا، وہ پرچہ میرے پاس آیا تھا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے لاؤں گا اور اس کو پڑھ دوں گا بعینی۔ حضرت نے یہ کہا ہے کہ اپنے اپنی مسجد کے اندر، مسجد کے اوپر جو صرفہ آ رہا ہے اس کے لیے لوگوں سے اپیل کریں اور ہر مسجد اپنی مسجد کے اندر کسی ایک شخص کو ذمہ دار بنا کر اس کو اکٹھا کر لے اور حضرت مولانا مفتی عبد الباطن صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے پاس لے جا کر اس کی رسید وہاں سے بنوا لے۔ لہذا یہ اپیل آپ حضرات سے ہے کہ مسجد کے اس کار خیر کے اندر آپ حضرات بھی حصہ لیں، کسی ایک آدمی کے پاس جمع کر دیں خود سے ذمہ دار بنا کر، اور اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو میرے پاس بھجوا دیں، میں انشاءاللہ اس کو جو اس کا مرکز ہے وہاں پہنچوانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ Oh